لاہور کے دل میں کھڑی 3 عمارتیں یہ صرف پتھر اور گارے کی تعمیرات نہیں ہیں، بلکہ یہ صدیوں پر محیط سلطنتوں کے عروج و زوال کی خاموش گواہ ہیں۔ آئیے آج ان کی زبان سے تاریخ سنتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بھلا 3 عمارتیں سلطنتوں کی پوری کہانی کیسے سنا سکتی ہیں؟ وہ ایسے کہ یہ صرف اینٹوں کے ڈھانچے نہیں ہیں، بلکہ یہ تاریخ کے وہ خاموش کردار ہیں جنہوں نے اپنے سامنے طاقت کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے۔ اور یہ 3 یادگاریں ہیں: شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی۔ ہر ایک عمارت ایک بالکل الگ دور کی نمائندگی کرتی ہے، مغل، سکھ اور پھر برطانوی راج، اور ہر ایک کی اپنی ایک انوکھی داستان ہے۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے مغلیہ سلطنت کے عروج سے، جب لاہور ان کا شاہی دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فن تعمیر صرف عمارتیں کھڑی کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ اپنی طاقت اور عظمت کا ایک کھلا اظہار تھا۔ یہ ٹائم لائن ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے ایک کے بعد ایک مغل بادشاہ نے لاہور پر اپنی چھاپ چھوڑی۔ اکبر کے مضبوط دفاعی قلعے سے لے کر شاہ جہاں کی نفیس خوبصورتی اور پھر اورنگزیب کی دیو ہیکل تعمیرات تک، ہر بادشاہ نے شہر کے نقشے کو اپنی سوچ کے مطابق ایک نیا رنگ دیا۔ اور یہاں ہمیں مغلیہ سلطنت کی بدلتی ہوئی سوچ صاف نظر آتی ہے۔ ایک طرف اکبر تھے جنہوں نے ایک ملی جلی ثقافت کو اپنایا، جیسا کہ ان کے قلعے میں ہندو اور اسلامی طرز کی آمیزش سے ظاہر ہے۔ تو دوسری طرف ان کے پوتے شاہ جہاں، جنہوں نے خالص اور شاندار فن تعمیر کو ترجیح دی، جس کی سب سے بڑی مثال سفید سنگ مرمر سے بنا شیش محل ہے۔ اب بادشاہی مسجد کی بات کریں تو یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، یہ ایک سیاسی اعلان تھا۔ اورنگزیب نے اسے جنوبی ہندوستان میں اپنی فوجی کامیابیوں کی یاد میں بنوایا تھا۔ اس کا اتنا بڑا سائز اور قلعے کے بالکل سامنے ہونا مغل طاقت کا ایک کھلا پیغام تھا۔ 1,00,000، ذرا تصور تو کریں، 1,00,000 لوگ ایک ساتھ۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ مغلیہ سلطنت کے وسائل اور ان کے ویژن کا ثبوت ہے۔ یہ دنیا کو دکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ ان کی سلطنت کتنی عظیم ہے۔ اور یہ سب کچھ اتفاق نہیں تھا، بلکہ بڑی سوچ سمجھ کر کی گئی منصوبہ بندی تھی۔ عالمگیری دروازے کا بادشاہی مسجد کے داخلی دروازے کے بالکل سامنے ہونا ایک سیدھی لکیر بناتا تھا۔ یہ لکیر سلطنت کے فوجی، انتظامی اور مذہبی مراکز کو آپس میں جوڑتی تھی۔ ایک طرف قلعہ جہاں سے شہنشاہ حکومت کرتا تھا، اور دوسری طرف مسجد جہاں سے اس کی روحانی طاقت کا اظہار ہوتا تھا۔ اب ہم کہانی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مغلوں کا سورج ڈوب رہا تھا اور نئی طاقتیں ابھر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ان عظیم عمارتوں کی قسمت بھی ڈرامیٹکلی بدلنے والی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی اور شاید ایک تکلیف دہ تبدیلی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بادشاہی مسجد، جو کبھی شاہی عبادت کا مرکز تھی، اسے ایک فوجی مقصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اس کا وسیع و عریض صحن سکھ فوج کے گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا۔ اور یہ تبدیلی صرف مسجد کے صحن تک ہی نہیں رکی۔ پہلی اینگلو سکھ جنگ کے دوران مسجد کے بلند میناروں پر زمبورے یعنی ہلکی توپیں لگا دی گئیں تاکہ لاہور قلعے میں موجود مخالفین پر بمباری کی جا سکے۔ سوچیں، جو مینار کبھی آذان کے لیے بنے تھے، اب وہ جنگ کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ تو طاقت کی یہ تبدیلی ان عمارتوں کے کردار میں بھی صاف نظر آتی ہے۔ مغلوں کی شان و شوکت کی علامتیں سکھ اور پھر برطانوی دور میں عملی اور فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگیں۔ موتی مسجد، جو کبھی شاہی خاندان کی ذاتی مسجد تھی، وہ ایک محفوظ خزانے میں بدل گئی۔ سکھ سلطنت کے بعد برصغیر کا کنٹرول ایک نئی عالمی طاقت کے ہاتھ میں آیا، برطانوی راج، اور انہوں نے لاہور میں اپنی طاقت کی ایک بالکل نئی علامت تعمیر کی، جو ہمارے تیسرے گواہ کی کہانی کا آغاز ہے۔ یہ تیسری عمارت یہ مغلوں کے سرخ پتھر یا سنگ مرمر سے نہیں بنی تھی۔ گورنمنٹ کالج، جو 1864 میں بنا، نو گوتھک طرز تعمیر کا نمونہ تھا۔ اس کا اونچا کلاک ٹاور اور نوکیلی محرابیں مغلیہ فن تعمیر کے گنبدوں اور میناروں سے بالکل مختلف تھیں، جو ایک نئے حکمران طبقے اور ایک نئے نظام کا اعلان کر رہی تھیں۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے آخری اور موجودہ حصے کی طرف، کہ آزادی کے بعد ان تینوں اداروں کی شناخت کیسے بدلی اور ان کا اثر آج بھی کیسے قائم ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ان مغلیہ یادگاروں کی بحالی کا کام شروع ہوا۔ بادشاہی مسجد ایک بار پھر مسلمانوں کی مرکزی عبادت گاہ بنی، اور شاہی قلعے کے ساتھ مل کر اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ ملا، جس سے ان کی تاریخی اہمیت کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا۔ اور ہمارا تیسرا گواہ، اس نے تو ایک بالکل ہی الگ قسم کی سلطنت قائم کر دی، علم اور فکر کی سلطنت۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی صرف ایک عمارت نہیں رہی، بلکہ یہ ایک ایسا علمی پاور ہاؤس بن گئی جس نے پاکستان اور دنیا کو عظیم دماغ دیے۔ 2 نوبل انعام یافتہ، کئی وزیر اعظم اور خود پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال اسی ادارے سے نکلے ہیں۔
और यहीं आकर सारी कहानी आपस में जुड़ जाती हैं। अल्लामा इकबाल, जो GCU के तालिब इल्म थे, उनका मज़ार बादशाही मस्जिद और शाही किले के बिल्कुल साये में है। यानी ये तीनों इमारतें, तीनों दौर एक ही शख्स की मिरास में इकट्ठे हो जाते हैं। वो शख्स जिसने एक नौआबादियाती इदारे में तालीम हासिल की और फिर अपनी शायरी से एक पूरी कौम को आज़ादी का ख्वाब दिखाया। तो आखिर में ये 3 इमारतें हमें याद दिलाती हैं कि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं लिखी जाती, बल्कि हमारे चारों तरफ पत्थरों में भी जिंदा होती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जो इमारतें आज हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, वो आने वाले वक्तों में हमारी क्या कहानी सुनाएंगी।